الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اس مقام ذیشان کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کی طرف پکارا جائے تو اپنی ہر طرح کی تجارت کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جان لو۔ گویا کہ نماز جمعہ کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بہت سارے فضائل جو کہ نبی مکرم علیہ السلام نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کر کے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کر کے جاتا ہے اور پھر امام کے قریب ہو کر کے بیٹھ کے خطبہ جمعہ سنتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ 7 دنوں کے اور مزید 3 دنوں کے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کے اندر پہلی گھڑی میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب لکھتے ہیں، اور جو شخص دوسری گھڑی میں آ کر کے بیٹھتا ہے، دوسری گھڑی کے اندر آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، نماز جمعہ کو ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں 1 گائے کی قربانی کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے وہ شخص جو تیسری گھڑی میں آ کر کے بیٹھتا ہے، اس کو 1 دمبا یا بکری یا بکرا کے برابر قربانی کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جو شخص اس کے بھی بعد چوتھی گھڑی کے اندر آتا ہے، اس کو 1 مرغی کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور حتیٰ کہ جو شخص بالکل آخر میں امام کے خطبے کا آغاز ہونے سے قبل ہی مسجد میں پہنچتا ہے، اس کو بھی 1 انڈے کے برابر صدقہ کرنے کا اجر مل جاتا ہے۔ یہ جو اضافی ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، اس کو ہر شخص ہر جمعہ میں پا سکتا ہے۔ محترم بھائیو، اگر بالخصوص ہمارے بر صغیر کے ملکوں کے اندر دیکھا جائے، 1 اونٹ یا 1 گائے کی قربانی کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے درکار ہیں، اور متوسط گرانے بھی سال کے بعد جو قربانی آتی ہے عید الاضحیٰ، تو اس میں سے ایک گھر 1 گائے یا 1 اونٹ کی قربانی نہیں کر پاتا، اللہ کے جو اعلیٰ طبقہ کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، اور پھر وہ اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ 1 گائے یا بڑا اونٹ اس کی قربانی کرتے ہیں، لیکن عام شخص کے بس کے اندر یہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اجر دینے کے لیے یہ ایک سہولت رکھی ہے کہ ہر جمعہ کو جلدی مسجد میں جایا جائے، اور پہلی گھڑی میں جا کر کے اگر بیٹھا جائے تو انسان اگر اپنی یہی روٹین اور عادت بنا لیتا ہے تو سال کے اندر کتنے ایسے جمعے آتے ہیں
اور کتنی بار نماز جمعہ کی ادائیگی انسان کرنے کے لیے جاتا ہے، جو 40 اور 50 کے قریب ہیں، اس کے درمیان ہیں، تو انسان اگر زندگی بھر اسی عادت کو اپنا لیتا ہے تو اپنی زندگی میں کتنے سینکڑوں اور ہزاروں جانوروں کی قربانی کا اجر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ بھائیو، اسی طریقے نماز جمعہ کی ادائیگی کے اعتبار سے تیسری فضیلت، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے غسل کرتا ہے، پھر وضو کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر کے، جس قدر میسر ہو خوشبو لگا کر کے پیدل مسجد میں جاتا ہے، سواری پر سوار ہو کر نہیں بلکہ پیدل چل کر کے جاتا ہے، اور امام کے قریب ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، خطبہ سنتا ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد واپس پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر لکھ دیتے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضائل کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔